الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة، تمشي إليه على ساق بلا قدم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر الكمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. معزز بزرگوں، محترم بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان کہ اس نے ہمارے اوپر اپنا خصوصی فضل فرمایا اور ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق بخشی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پر چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، شعبان المعظم اختتام کی طرف رواں دواں ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا یہ معمول تھا، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ایک دن آپ لوگوں سے گفتگو فرماتے، آپ ان کو خطبہ دیتے جس میں روزے کی اہمیت، روزے کے مسائل اور روزوں کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کی جاتی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ روزہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے،
اس کے مسائل کیا ہیں اور کس انداز سے روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو میری بھی یہ کوشش ہے حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ حضور تو جب چاہیں اپنے اصحاب کو جمع فرما سکتے تھے، اور میرے لیے بہرحال یہ ذرا مشکل ہے کہ تمام احباب کو جمع کرنا جمعہ کے علاوہ یہ مشکل ہے۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آج جمعہ کے خطبہ میں حضور کی اسی سنت پر جو ہے وہ عمل کیا جائے، لوگوں کو روزے کے متعلق بتایا جائے اور اس کی اہمیت کے متعلق گفتگو ہو، اس کے مسائل کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اللہ رب العزت نے حضور کی امت کو بخشنے کے لیے، نوازنے کے لیے خود ہی طریقے بتائے ہیں کہ ان طریقوں پر تم عمل کرو گے تو تم بخشے جاؤ گے اور تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا، اور اگر کوئی ان طریقوں پر عمل نہیں کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ بخشش کے ذرائع میں سے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے طریقوں میں سے ایک بہترین طریقہ، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو انداز اپنائے جاتے ہیں ان میں سے ایک بہت عمدہ انداز وہ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ حالت روزہ، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، دین کا ستون ہے، جس کو ہم پلر کہتے ہیں نا، دین کا ستون ہے روزہ بھی، نماز بھی، روزہ بھی، باقی بھی ستون ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ روزہ بھی ہے۔ اور تمام عبادات میں سے روزہ ایک بہترین عبادت ہے، اس انداز سے کہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان میں لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے۔ آپ جتنی بھی کوشش کریں کہ اس میں ریا کا شائبہ نہ آئے، لوگوں کی خبر تک ہی نہ ہو کہ میں نے یہ عبادت کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی لوگ جان لیتے ہیں۔ آپ نے نماز کے لیے جو ہے وہ وضو کیا، مسجد تشریف لائے، نماز پڑھنا شروع کی، اب آپ کے دل میں جو ہے وہ ریاکاری کا شائبہ تک نہیں ہے، لیکن لوگ پھر بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح باقی عبادات ہیں، حج کا ارادہ ہے، آپ چاہے لوگوں کو نہ بھی بتائیں لیکن پھر بھی لوگ دیکھ تو رہے ہیں کہ یہ سفر کر رہا ہے، یہ طواف کعبہ کر رہا ہے، اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن روزہ واحد عبادت ہے، جب تک خود نہیں بتائیں گے کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اتنا خلوص کے ساتھ یہ عبادت ادا کی جاتی ہے، اتنی پرخلوص عبادت ہے کہ خود بتائے بغیر کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے قرب کی منازل طے کر رہا ہے، یہ اللہ کے قرب کی سیڑھیاں جو ہے وہ چڑھ رہا ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کر رہا ہے، اس کی رحمتوں کو سمیٹ رہا ہے، کسی ساتھ والے کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ ممکن ہے آج بھی بہت سارے روزہ دار ہوں گے لیکن کسی کو خبر نہیں ہے۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے جس میں اخلاص کے بہت زیادہ پہلو پائے جاتے ہیں، جس میں اخلاص بہت زیادہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو حضور کی امت پر فرض فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے اللہ رسول کے ماننے والو، اے میرے پیارے نبی کی پیاری امت، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم روزے رکھو۔ کتب علیکم الصیام، اب گھبرانا بھی نہیں ہے کہ جناب ہمارے اوپر روزہ فرض ہو گیا ہے، تو سنیں، صرف آپ کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تم پر بھی فرض ہے، تم سے پہلے والوں پر بھی یہ فرض تھا۔ یہ روزے کا حکم سن کر کہ روزہ ہم پر فرض ہو گیا ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا کہ روزہ ہم پر فرض ہو گیا، یہ روزہ پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا۔
اور تم پر بھی یہ فرض کیا گیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو، تمہیں اللہ کی رحمتیں نصیب ہوں، تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو، اس وجہ سے تمہیں جو ہے وہ روزے کی دولت عطا کی گئی ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، یہ مقصد ہے۔ اب روزے کا جو مقصد ہے وہ ہے حصول تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، خشیت الہی، یہ چیزیں ہیں روزے کے مقاصد میں سے۔ اور ہم روزہ رکھتے ہیں، کیا ہمارے دل میں خشیت الہی، خوف خدا، تقوی اگر ہمیں میسر آتا ہے تو سبحان اللہ، اور اگر روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن تقوی پھر بھی نصیب نہیں ہوتا تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، پھر ہمیں خود کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ روزہ جو ہے اس کا باقاعدہ ایک مقصد بتایا گیا ہے، لعلکم تتقون، روزہ اس وجہ سے رکھنا ہے تاکہ تمہیں جو ہے وہ تقوی نصیب ہو، تم متقی بن جاؤ، اور متقی بنو گے پھر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر روزہ بھی رکھا ہے لیکن تقوی بھی نصیب نہیں ہو رہا تو پھر یہ کس چیز کی عبادت ہے؟ یہ کیسی عبادت ہے کہ جس کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا؟ انسان کو اللہ رب العزت بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان صبح سے جو ہے وہ بھوکا پیاسا پھرتا رہے شام تک، اور شام کو سمجھے کہ مجھے جو ہے مقصد حاصل ہو چکا ہے کیونکہ میں جناب سارا دن بھوکا پیاسا رہ چکا ہوں۔ بھوکا پیاسا رہنا یہ مقصد نہیں ہے، مقصد کوئی اور ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ لعلکم تتقون، تقوی کو حاصل کرنا، اللہ کا قرب جو ہے اس کو حاصل کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ منہ بند کر کے پھرتے رہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ روزے کی نیت نہ کریں، آپ چاہے سال جو ہے وہ بھوکے پھرتے رہیں، کوئی بھی ثواب نہیں ہے اس میں، کوئی بھی ثواب نہیں۔ کیوں کہ اس میں آپ نے تقوی کو حاصل کرنے کی نیت نہیں کی، آپ نے روزے کی نیت ہی نہیں کی۔ تو اس وجہ سے روزے کا مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے۔ روزہ اس نیت سے رکھا جائے تاکہ ہم متقی بنیں، ہمارے اعمال صالحہ میں اضافہ ہو، وہ گناہ جو ہم رمضان المبارک سے پہلے کر رہے تھے ہم ان سے سچے دل سے توبہ کریں، روزہ رکھیں، اور پھر رمضان کے بعد بھی ان گناہوں کی طرف نہ پلٹیں۔ وہ نیکیاں جو ہم رمضان مبارک سے پہلے کر رہے ہیں ان میں ہم اضافہ کریں۔ جب اللہ ثواب میں اضافہ فرما رہا ہے کہ جناب رمضان مبارک میں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر، اتنا اضافہ، اور پھر فرض جو ہے وہ 70 گنا اس کا زیادہ ثواب، اس طرف سے تو اتنی عظیم عطا ہے، کیا ہم بھی اس رحمت کو سمیٹنے کے لیے تیار ہیں یا ابھی بھی ہم غفلت میں ہیں؟ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہم پر بھی فرض ہے، ہم سے پہلے والوں پر بھی فرض ہے، لہٰذا ایسے لوگ جو روزے کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ روزہ وہ رکھیں کہ جن کی گندم ختم ہو چکی ہو، وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ قرآن کی آیت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اللہ کے حکم کو جو ہے وہ مذاق سمجھنا، اس پر عمل نہ کرنا، اگر اس کو برحق سمجھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو گناہگار ہیں، اور اگر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو برحق ہی نہیں سمجھتے، سچ ہی نہیں مانتے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ کفر کے لیے جناب کو لمبی چوڑی گفتگو اور بہت عرصہ نہیں لگتا، صرف ایک جملہ جو ہے وہ زبان سے نکلتا ہے اور بندہ اسلام سے باہر جا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایسے لوگ جو روزے کے متعلق اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں وہ پرہیز کریں۔ اللہ نے روزے ہم پر فرض کیے ہیں روزے رکھنے کے لیے، ہمیں متقی بنانے کے لیے،
اس لیے نہیں کہ ہم روزوں کا ہی مذاق اڑانا شروع کر دیں. ایک اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنا، دوسرا اس کی مذاق اڑانا، سمجھ سکتے ہیں کہ کس غضب کو دعوت دے رہے ہیں. لہٰذا روزہ جو ہے وہ لازمی ہے. ہر مسلمان مرد عورت پر جو بالغ ہے، مسافر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، روزے رکھنے کی وہ طاقت رکھتا ہے، عورت ہے وہ حائضہ نہیں ہے، نفاس والی نہیں ہے، تو اس پر روزہ فرض ہے. یہ جو مذکورہ لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ رعایت ہے، ان کے لیے گنجائش ہے. شرعی مسافر ہے وہ روزہ بعد میں قضا کرے گا، رکھ لے تو بہتر ہے، اور اگر سمجھتا ہے کہ مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، دشواری ہوگی تو چھوڑ دے، وہ بعد میں اس کی قضا کرے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ ایسا روزہ جو رمضان میں چھوڑ دیا ہے، ساری زندگی بھی اس کی قضا کرتے رہیں تو اس رمضان کی برکت کو حاصل نہیں کر سکتے. رمضان کی یہ اہمیت ہے، ساری زندگی روزے رکھتے رہیں، پورا سال روزہ رکھیں، رمضان کے ایک روزے کے برابر جو ہے آپ اس کو نہیں پہنچ سکتے. اس وقت جو رحمتوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے وہ دوبارہ کہاں نصیب ہوتی ہے. اس وقت جو اللہ کا قرب خاص نصیب ہو رہا ہوتا ہے وہ باقی دنوں میں کہاں میسر آتا ہے. اس وقت دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ باقی مہینوں میں نصیب نہیں ہوتی. اس وجہ سے کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے ہیں، روزوں کو چھوڑنا نہیں ہے، روزوں کو ترک نہیں کرنا، روزوں کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا، روزوں کو اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے حکم کو اہمیت دیتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اس کی جزا کیا ہے؟ اس کی جزا کیا ہے؟ اہمیت تو آپ سن چکے ہیں کہ روزہ رمضان کا جو ہے اس کی یہ اہمیت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے کہ باقی دنوں میں اگر آپ سارا سال بھی روزہ رکھیں تو اس ایک روزے کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. اور اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. باقی بھی عبادات ہیں لیکن روزہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے. الصوم لی، یہ صرف میرے لیے ہے. ساتھ والے کو بھی خبر نہیں ہوتی، اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرا ہمسایہ جو ہے وہ روزے دار ہے. یہ خالصتاً میرے لیے ہی رکھا جاتا ہے، یہ صرف میرے لیے ہے. وانا اجزی بھی، میں خود اس کی جزا دوں گا، میں اس کا خود صلہ عطا فرماؤں گا، میں خود اس کا ثواب دوں گا. وانا اجزی بھی، میں خود اس کی جزا ہوں، میں خود اس کی جزا ہوں کہ جو روزہ رکھے گا اس کو میں خود جو ہے اپنا قرب عطا فرماؤں گا، میں خود جو ہے اس کو اپنے قریب کروں گا، میں خود اس کو حاصل ہو جاؤں گا. یہ اس کی اہمیت ہے. تو رمضان المبارک جو ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان جیسی دولت جو ہے وہ پھر سے نصیب فرمائی. اللہ کرے نصیب ہو جائے. اور حضور باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے. رمضان المبارک کا اہتمام رجب سے ہی شروع کر دیا جاتا تھا. رجب کا چاند نظر آتا، حضور رجب کے لیے برکت کی دعا فرماتے، شعبان کے لیے برکت کی دعا فرماتے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ایسی عظیم نعمت کہ جس کے لیے سید عالم بھی دعا کریں کہ یا اللہ رمضان تک مجھے بھی پہنچا دینا. تو کتنے بدقسمت ہیں وہ کہ جن کو رمضان نصیب ہوتا ہے وہ سوائے روزوں کا مذاق اڑانے کے کچھ بھی نہیں کرتے. تو اللہ بخشنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، یہ بخشش کے ذرائع ہیں، بخشش کے بہانے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم انہی بہانوں کا جو ہے وہ مذاق اڑا کر اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتے ہیں. روزہ ہر مسلمان پر، جن کے لیے رخصت نہیں ہے جن کے لیے رخصت ہے وہ علیحدہ ہیں، ان کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں جتنے بھی بالغ ہیں سب پر فرض ہے. کوشش کریں کہ آپ کے گھر والے، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی کیا وہ روزہ رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں رکھتے تو ان کو تنبیہ کریں، ان کو بتائیں کہ رمضان المبارک پتہ نہیں آئندہ نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا. لہٰذا روزوں کی قدر کریں، رمضان کی قدر کریں اور سارے روزے جو ہیں وہ رکھیں. اور پھر
روزوں کے مسائل بھی سیکھیں. روزوں کے مسائل ہیں باقاعدہ کہ روزے کے لیے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ مکروہ ہیں کہ وہ کریں گے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں, کفارہ بھی لازم نہیں آئے گا, لیکن ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی. وہ کون سی چیزیں ہیں وہ سیکھیں. اور پھر وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں آتا, وہ کون سے اسباب ہیں. اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, اس کی قضا بھی لازم ہوتی ہے, ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں, کون کون سے کام ہیں جو روزے کی حالت میں جائز ہیں, کون کون سے ہیں جو ناجائز ہیں. علم فرض ہے نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. وہ کس انداز سے فرض ہے, وہ اسی انداز سے فرض ہے کہ جس سٹیٹس پر آپ پہنچ رہے ہیں, جس سٹیج تک آپ پہنچ رہے ہیں, اس کا علم حاصل کرنا آپ پر فرض ہے. بالغ ہوئے ہیں, نماز کے مسائل سیکھیں. نماز کے کون کون سے مسائل ہیں, اس کی شرائط کیا ہیں, اس کے واجبات کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, نماز میں مکروہات کیا ہیں, یہ چیزیں سیکھیں. کن چیزوں سے سجدہ سہو لازم آتا ہے, کن چیزوں سے سرے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے, دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے, نماز کا وقت کیا ہے, نماز قضا جو ہے وہ کس طرح پڑھی جاتی ہے. یہ جیسے ہی آپ بالغ ہوں اس وقت یہ علم فرض ہو جاتا ہے, بڑھاپے میں نہیں, جوانی میں نہیں. جیسے ہی آپ بالغ ہوں گے ان مسائل کا سیکھنا آپ پر فرض ہو چکا ہے. چلتے چلتے آپ رمضان المبارک تک پہنچ آئے, بلوغت کے بعد اب آپ پر فرض ہو گیا ہے کہ آپ رمضان کے مسائل سیکھیں. روزہ ہے کیا چیز, روزہ کس کو کہتے ہیں. بھوکا پیاسا رہنے کو تو روزہ نہیں کہتے کہ جناب سارا دن بھوکا پیاسا پھرتے رہیں, اور وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں بھی ہم کر بیٹھتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ کون سے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے. روزہ رکھا ہوا ہے لیکن سارا دن جناب جھوٹ بھی چل رہا ہے, گالی گلوچ بھی چل رہی ہے, اور رشوت بھی چل رہی ہے, ناجائز منافع خوری بھی چل رہی ہے, ذخیرہ اندوزی بھی چل رہی ہے, ساری چیزیں چل رہی ہیں, لیکن میں روزے دار ہوں. نہیں, لعلکم تتقون, تمہیں متقی بنانا مقصد ہے, تمہیں پرہیزگار بنانا مقصد ہے, تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے کہ تم صبح سے جناب بھوکے پھر رہے ہو, شام تک پیاسے پھر رہے ہو. تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھے, نہیں. لعلکم تتقون, وہ تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے. اس نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہیں تقوی کی دولت جو ہے وہ نصیب ہو اور تم متقی بن جاؤ, متقی بن جاؤ. گناہوں سے جو ہے وہ دل میں نفرت پیدا ہو, نیکی کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہو, حضور کی سنتوں کو جو ہے وہ اپنانے کا ایک جذبہ دل میں جو ہے وہ پیدا ہو, اور خواہش پیدا ہو کہ میں حضور کی سنتوں کو زیادہ سے زیادہ اپناؤں. علم آپ جس جس سٹیج تک پہنچتے جائیں گے آپ پر علم فرض ہوتا جائے گا. آپ نے تجارت شروع کی ہے, بیع و شراء کے مسائل آپ پر لازم ہیں, آپ سیکھیں کہ تجارت کس طرح کی جاتی ہے. سود جو ہے اس کی کون کون سی صورتیں ہیں, سود کس کو کہا جاتا ہے, یہ ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم قبر کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں, ہمیں ان مسائل کا خبر نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جناب یہ مسائل بھی ہم نے سیکھنے تھے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا مطلب سمجھیں. بالغ ہوئے ہیں, آپ پر نماز ضروری ہے, نماز کے مسائل سیکھیں. رمضان آ چکا ہے, رمضان کے مسائل سیکھیں. آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, تجارت کے مسائل سیکھیں. آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں, نکاح و طلاق کے مسائل سیکھیں. اور پھر آپ حج کرنا چاہتے ہیں, آپ پر حج فرض ہو چکا ہے, حج کے مسائل سیکھیں. صاحب نصاب ہو چکے ہیں, زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو, گود سے لے کر گور تک, پنگھوڑے سے لے کر گود سے لے کر جو ہے وہ قبر تک علم حاصل کرتے رہو. کیونکہ جس طرح تم دنیا میں ترقی کر رہے ہو اور سٹیج بہ سٹیج تم اوپر جا رہے ہو, اسی طرح تمہارے علم میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. لیکن ہمارا علم کون سا ہوتا ہے, جو 7, 8, 10 سال تک عمر میں جو علم حاصل ہو جاتا ہے بس وہی ہوتا ہے. اوپر کی جو منزلیں ہیں وہ بغیر علم کے ہم طے کر رہے ہوتے ہیں, جس کا نقصان کیا ہوتا ہے, پھر رشوت عام ہے,
ڈیوٹی کے فرائض کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیوٹی کس طرح کرنی ہے، کہ میرے لیے صرف میری تنخواہ حلال ہے۔ وہ کام کہ جو ناجائز ہیں، رشوت لے کر ان کو جائز قرار دے دینا، یہ غلط ہے، حرام ہے اور غلط ہے۔ تجارت ہے، اس میں ذخیرہ اندوزی ہے اور زیادہ منافع لینا ہے اور سود ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ ان کے مسائل ہم سیکھیں۔ باقی جتنے بھی، اسی طرح روزہ ہے، روزے کے متعلق رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے ہم کم از کم ایک دفعہ تو پھیرا لا لیں مسائل کو ایک دفعہ تو ہم بیرا لگا لینا۔ میری بھی کوشش ہوگی انشاءاللہ العزیز، ان قریب جو ہے وہ میری عادت ہے کہ رمضان مبارک سے تھوڑا عرصہ پہلے درس شروع ہو جاتا ہے رمضان کے مسائل کے متعلق، اور انشاءاللہ العزیز زندگی میں ہوا، نصیب ہوا تو اس دفعہ بھی شروع ہوگا۔ تو اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے یا پڑھے ہوئے نہیں ہیں یا ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ اس مسجد میں نماز کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا خادم حاضر ہے، آپ کو مسائل جو ہیں وہ عرض کریں گے ہم کہ روزے کے کون کون سے مسائل ہیں اور کس انداز سے جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے، اور کن انداز سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے، اور کن اسباب کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا، اور وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ بھی ٹوٹ گیا، قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی لازم ہے، وہ کون کون سے اسباب ہیں، یہ انشاءاللہ العزیز بیان کیے جائیں گے۔ اس کے لیے شرط کیا ہے کہ ہم ذہنی طور پر علم کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ذہنی طور پر تیار ہوں کہ ہم نے توجہ سے سننا ہے، سمجھنا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر آپ صرف یہ اتنا جو ہے وہ کام کر لیں تو آپ طالب علم ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ مدارس میں جائیں اور آپ جناب 8-10 سالہ کورس 12 سالہ کورس کریں گے تو پھر ہی آپ طالب علم ہیں۔ آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں، آپ صرف اس نیت سے آئیں کہ نماز تو پڑھنی ہی ہے، وہ تو فرض ہے، لیکن میں جاؤں کو 2-4 مسائل سیکھ کر آؤں، قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ گفتگو سنوں، میں کچھ حاصل کر کے آؤں۔ آپ اگر اس ذہن سے آئے ہیں تو پھر بھی آپ طالب علم ہیں۔ طالب علم جو ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی شان ہے۔ ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، اور لوگوں سے دعائیں کرواتے پھرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا جی، لیکن طالب علم جو ہے اس کے لیے مخلوق خدا خود جو ہے وہ مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ طالب علم ہو، اس کے لیے مخلوق خدا خود جو ہے وہ بخشش کی دعا کرتی ہے۔ فرمایا کہ ساری آسمانوں کی مخلوق، ساری زمینوں کی مخلوق جو ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ چیونٹیاں جو ہیں وہ اپنی بلوں میں طالب علم کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں، مچھلیاں جو ہیں وہ پانی میں رہ کر طالب علم کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں، فرشتے جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرنے والے کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ پر بچھاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے مقام و مرتبہ کو لوگوں پر واضح کرنے کے لیے۔ یہ طالب علم کا مقام ہے۔ انسان ساری زندگی ہی طالب علم ہوتا ہے، کیوں کہ قبر تک تو اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو ساری زندگی جو ہے وہ طالب علم ہی ہے۔ آپ بھی تشریف لائیں، ذہن بنا کے آئیں کہ میں تو طالب علم، میں تو کچھ سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج ہم نے سنا ہے کہ روزہ فرض ہے اور اس کو بہانوں کے ساتھ چھوڑنا نہیں ہے کہ جناب میں تو بالکل ہی نہیں رکھ سکتا۔ جو شرعی معذور ہیں ان کے لیے گنجائش ہے، لیکن بہانے بنا کر جناب گندم کا موسم ہے، ہم نے تو گندم کی کٹائی کرنی ہے اور کام کاج کرنے ہیں، روزہ کیسے رکھیں؟ بہانے بنا کر روزے نہ چھوڑیں خدا را۔ جن کے پچھلے سال کے روزے رہ گئے ہیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، وہ پچھلے روزوں کو جو ہے وہ لازمی طور پر پورا کریں، اور عورتوں کو بھی مسائل بتائیں کہ حیض اور نفاس کی حالت میں نمازیں معاف ہیں، روزے معاف نہیں ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ رعایت دے دی جاتی ہے کہ رمضان میں آپ روزے نہ رکھیں، لیکن بعد میں ان روزوں کو رکھنا، ان کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ اگلے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے پہلے پچھلے رمضان مبارک کے اگر روزے رہ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم ان کو پورا کریں۔ پچھلا حساب پورا ہوگا، پھر انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک سے نئے سرے سے جو ہے وہ ہم روزے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد، اپنے اعمال کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزوں کی اہمیت کو سمجھ کر ہمیں اللہ رب العزت پورے رمضان مبارک کے روزے پابندی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔